الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح کی کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت زیر بحث ہے، جس میں انہوں نے وہی بات دہرائی ہے جو اس سے پہلے بعض روایات میں بھی گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، تو شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سرکش جنوں کو بھی۔ اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم جب کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کے محرکات میں سب سے بڑی چیز تو ہمارے باطن میں شر کی طرف میلان ہے۔ یعنی انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ خیر و شر کا شعور لے کر پیدا ہوتا ہے، اور شر کے لیے بھی داعیات اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں، اور خیر کی طلب اور خیر کی قدر و قیمت بھی اسے بتا دی گئی ہے۔ وہ اپنے ان باطنی محرکات کے تحت، جس میں اس کی خواہشیں، اس کی رغبتیں، اس کی امنگیں، اس کی آرزوئیں، اس کے مفادات سب کردار ادا کرتے ہیں۔ شر کا انتخاب بھی کرتا ہے، اور اگر اپنی عقل کی پیروی کرے، اپنے آپ کو قاعدے میں رکھے تو خیر کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ یہ چیز تو رمضان ہو یا عام مہینے اسی طرح رہتی ہے۔ چنانچہ رمضان میں بھی ایمان اگر باطن میں موجود ہے، اس صورت میں بھی غلطیاں، کوتاہیاں اور خرابیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں۔ دوسری چیز انسان کا وہ ماحول ہے جس میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، گرد و پیش کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، بحیثیت مجموعی جس سماج کا وہ فرد ہے۔ اسی طرح اب تو عالمی سطح پر جو کچھ ماحول میسر ہے وہ سب اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ابلیس کو بھی اس کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایک جتھا بنائے اور قیامت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ان کو شر کی طرف بلائے، انہیں خیر سے ہٹانے کی صحیح کرے۔ بس یہ آخری چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یعنی رمضان میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہیں وہ یہ ہے۔ باقی جہاں تک محرکات کا تعلق ہے، اس میں اپنے باطن کو بھی انسان نے کنٹرول کرنا ہے، اور اپنا ماحول بھی اس نے بہتر بنا کے رکھنا ہے اگر وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا، لیکن لوگ کسی خاص موقع پر چونکہ سن رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کی مزید وضاحت کر دی۔ اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت اس مہینے میں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، کوئی دروازہ کھلا رہنے نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس مہینے میں کسی ایک بندے کے لیے بھی کوئی ایسا معاملہ ہو۔ جنت کی طلب، جنت کی خواہش، یہ اگر تمہارے اندر موجود ہے تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَيُنَادِي مناد، یعنی جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو پہلوؤں سے اس طرح کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، اپنی رحمت کے، لوگوں کے اعمال کی قدر و قیمت کے، ان کی طرف التفات کے، وہ گویا زبان حال سے پکارتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ بھی بہرحال آسمان سے زمین والوں کے لیے اس طرح کی منادی کرتے ہیں۔ تو ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے،
وہ کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، یعنی اے وہ شخص یا اے وہ لوگو کہ جو خیر کے طالب ہو، آگے بڑھو، یہ مہینہ تمہارے لیے بڑی رحمت اور بڑی قدر و قیمت کا مہینہ ہے، اس میں شیاطین بند کر دیے گئے ہیں اور اس طرح سے وہ محرکات کم ہو گئے ہیں جو برائی کی طرف بلانے کا ذریعہ بنتے تھے۔ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو خیر کے سچے طالب بنا کر وہ سب کچھ حاصل کر لو جو اس مہینے میں تمہارا پروردگار تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اور شر کے طالب سے کہا جاتا ہے کہ یا باغی شر اکثر، یعنی تم اب اپنے قدم روک لو۔ یہ مہینہ خیر طلب کرنے کا مہینہ ہے، یہ نیکی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے، یہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں انفاق کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو تقوی کا خوگر بنانے کا مہینہ ہے۔ تو نیکی خیر اس کے طالب بنو۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے جیسے کہ آگے بیان کیا وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یعنی ہر رات اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی قانون کے مطابق ہوتا ہے، یعنی بندے آگے بڑھتے ہیں، اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں چونکہ شیاطین کی اور خاص طور پر جنات کے شیاطین کی در اندازی روک دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح اپنی توبہ، اپنے استغفار، اپنے رجوع کے نتیجے میں جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی انسان جو کچھ بھی اعمال کر رہا ہوتا ہے، نیکی کے، خیر کے، یا برائیاں اس سے مرتکب ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے لحاظ سے جنت اور جہنم کا جو اس کے لیے ایک کھاتہ کھولا ہوا ہے، اس میں وہ درج ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ اور بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ برائی کا غلبہ ہو رہا ہے، بعض موقعوں کے اوپر نیکی کا کثر جبر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں نیکی غلبہ پا لیتی ہے اور بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا موقع ملتا ہے، نتیجے کے طور پر آگ سے رہائی بھی ملتی ہے۔ اور وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے ہاں رمضان آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاں رمضان آ گیا ہے، یہ ایک برکت والا مہینہ ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ رمضان عبادت کا، اعتکاف کا، خیر و برکت کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ پھر یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کر دی کہ یہی مہینہ تھا جس میں وہ رات آئی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمات امور کے لیے خاص ہے، یعنی بڑے بڑے فیصلے اس میں ہوتے ہیں، وہ گویا فیصلوں کی رات ہے۔ اور اس کے بارے میں مزید یہ اطلاع دی ہے کہ بڑی بابرکت رات ہے، چنانچہ سورہ دخان میں اس کو لیلۃ مبارکہ کہا ہے، اور سورہ قدر میں فرمایا ہے کہ خیر من الف شہر۔ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ جس مہینے کا اللہ نے ہمیشہ انتخاب کیا، جس میں قرآن کا نزول ہوا، جس میں لیلۃ القدر آئی، اس سے بڑھ کر برکت والا مہینہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ جو دو لفظ ہیں اور عام طور پر مذہبیات میں بہت استعمال ہوتے ہیں، ایک مقدس اور ایک مبارک، دونوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز یا کسی جگہ یا کسی عمل کے ساتھ ایسی چیزیں وابستہ کر دیتے ہیں کہ اس میں انسان اگر تھوڑا عمل بھی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ خیر و برکت یا نتیجے کے لحاظ سے بہت زیادہ اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ عام حالات میں بھی آدمی نماز پڑھتا ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حرم کا سفر کرتا ہے، وہاں جاتا ہے، وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے، تو ایک نماز کا اجر غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے مواقع
اوقات کے لحاظ سے بھی آتے ہیں، ایام کے لحاظ سے بھی آتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہوتی ہے، یعنی گویا تھوڑا عمل وہ بھی انسان کے لیے نشو و نما پانے، مزید برگ و بار لانے کا باعث بنتا ہے۔ جیسے بہار کے موسم میں اگر کچھ پانی دے دیا جائے، کچھ دیکھ بھال کر لی جائے، تو اس کے بعد بھی پودوں پر بہت پھل پھول آتا ہے۔ یہ جیسے قرآن نے مثال دی ہے کہ اگر ذرا پھوار بھی پڑ جائے تو مٹی زرخیز ہو تو اس سے سبزہ لہلہا اٹھتا ہے۔ تو یہی صورت انسان کے اعمال کی، انسان کے باطن کی ہے کہ اس میں بھی جب ایک خیر کے داعیات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کے ان داعیات کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو سازگار موسم ہیں ان میں سب سے زیادہ سازگار موسم سال بھر میں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو مبارک مہینہ کہا ہے۔ مقدس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو، کسی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لے، یعنی اللہ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا، تو یہ تقدیس ہے۔ اتاکم رمضان شہر مبارک، یعنی رمضان آ گیا ہے تمہارے ہاں، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ ارشاد فرمایا فرض اللہ علیکم صیامہ، یعنی اس مہینے میں اللہ نے اپنے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ یہاں بھی ظاہر ہے کہ جو اضافت ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ خصوصی عبادت ہے، یعنی اس عبادت میں بندہ صرف اپنے پروردگار کے لیے، صرف اپنے پروردگار کے حکم پر، صرف اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر اپنے جبلی تقاضوں پر بھی مہر لگا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں اللہ نے اپنا روزہ تم پر فرض کیا ہے، اور پھر وہی بات کہی ہے جو اس سے پہلے بعد روایتوں میں آ گئی کہ تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کا لفظ یہاں پر بھی قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اور بہت سی روایات میں یعنی جنت کے دروازے کھولنے کے لیے آتا ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، دیکھیے اس پر عطف کیا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا اس کائنات کا پروردگار اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے بندوں کا استقبال کر رہا ہوتا ہے، تو یہ استقبال تو جنتی کی طرف ہوگا، تو اس لیے گویا ایک مجازی تعبیر اختیار کر لی گئی ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اللہ کے فرشتے بلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہر دروازہ کھول دیا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس کی طرف بڑھو۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو برائیوں ہی پر اصرار کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور اللہ سے منہ موڑے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے، ساری توجہ، سارا التفات نیکی کرنے والوں اور خیر کے طالبین پر ہوتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں جو شیاطین جن ہیں ان میں سے جو سرکشی پر آمادہ ہیں ان پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ مختلف تعبیریں استعمال کی گئی ہیں، بیڑیاں پاؤں میں ڈال دی جاتی ہیں، ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، مدعا ایک ہی ہے، یعنی ان کی طاقت روک دی جاتی ہے۔ سرکشی کا جو ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں، انسانوں کو گمراہ کریں اور انسانوں کی طرف آئیں، اور جس طرح کہ ابلیس نے چیلنج دیا ہے وہ آ کے انہیں توحید کے راستے سے ہٹائیں، نیکی کے راستے سے ہٹائیں، خیر کے راستے سے ہٹائیں، بند کر دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی یہی وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ رات لائی کہ جس رات میں قرآن کا نزول ہوا، اور جس رات کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی اس کے خیر سے، یعنی جو خیر اس پہ ملنا تھا، جو نیکی اس میں کرنی تھی، اللہ کے التفات کے موقع پر جو اس کے لیے خیر کے مواقع پیدا ہوئے تھے اس سے محروم ہو گیا، وہ پھر محروم ہی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ویسے تو عام زندگی میں بھی انسان بہت سے خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے،
لیکن اگر اس موقع پر، اس التفات کے موقع پر، اس وقت جب کہ جہنم کے دروازے بند ہیں، اس وقت جب کہ شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، اس وقت جب مجموعی طور پر نیکی کا ماحول ہے، اس وقت بھی اگر وہ خیر سے محروم ہو گیا تو پھر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔